صلی اللہ علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وصحابہ وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وفقراء طریقتہ والسلام علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا عباد اللہ، یا الحاضرین، آپ سب کی خدمت میں سلام کرتا ہوں، ان کی خدمت میں بھی جنہیں میں دیکھ سکتا ہوں اور ان کی خدمت میں بھی جو مجھ سے میرے نظر کے حجاب میں ہیں، پردے میں ہیں، کہ ایمان بالغیب رکھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ میرا عذاب میری کسی نعمت پہ بھی اگر تم شکر ادا کرو گے تو نعمت بڑھا دوں گا، اضافہ کر دوں گا، اور اگر نہیں شکر ادا کرو گے تم پر سخت عذاب آئے۔ اور کم از کم یہ ضرور ہوتا ہے لوگوں کہ جس نعمت کا تم شکر ادا نہیں کرو گے وہ نعمت چلی جائے گی۔ نعمت کی بکری شکر کی رسی سے بندھی ہوتی ہے، اگر اولاد کی قدر نہیں کرو گے اولاد گھر سے چلی جائے گی، اگر ماں باپ کی قدر نہیں کرو گے ماں باپ سے دعا نہیں لے سکو گے، وطن کی قدر نہیں کرو گے وطن کی حفاظت نہیں کر سکو گے، جس نعمت کی تم قدر نہیں کرو گے وہ رہ نہیں پائے گی۔ اللہ اکبر، یہ فائدہ ہے۔ نعمت کی بکری جس رسی سے بندھی ہوتی ہے وہ شکر کی رسی ہے۔ تو اگر تم نعمت کا شکر نہیں کرو گے، حضور کی آمد کا شکر ادا نہیں کرو گے، غم منانا شروع کر دو گے، لو یوم وفات منانا شروع کر دو گے۔ ارے جب انڈیا میں 12 وفات کا دن مناتے بھی تھے تو میلاد ہی بڑا کرتے تھے۔ اتنی جہادت، ہم نے تو 12 وفات سنا تو 12 وفات تھا، لیکن بتائیے کرتے کیا تھے؟ اس میں حضور کا میلاد ہی پڑھتے تھے، میلاد اکبر ہی پڑھتے تھے، بتاشے ہی بانٹتے تھے، نہا دھو کے خوشبو لگا کے محفل میں بیٹھتے تھے، اللہ کو سلام ہی پڑھتے تھے۔ آج سے 800 سال پہلے، 900 سال پہلے اگر کھڑے ہو کے محفل میں باقاعدہ نہیں پڑھتے تھے، یہ 7ویں صدی میں اللہ اکبر ایک محفل میں نافرمانی ہو رہی تھی، اور جیسے ہی پڑھنے والے نے ذکر کیا اللہ اکبر، جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو جن کے دلوں میں محبت ہے وہ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس اس نے ایسا کہا کہ ساری محفل کھڑی ہو گئی، اور ایسا کھڑے ہوئے کہ سارا عالم کھڑا ہو گیا۔ یہ 800 سال پہلے کی بات ہے دوستوں، لیکن ایک بات ہے، روزہ انور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے جب بھی کسی نے سلام پڑھا ہے تو یہ نہیں کہ جاجی کے سامنے بیٹھ کے سلام پڑھ رہے ہیں، جب بھی وہاں جاتے ہیں تو ادب سے قیام ہی کر کے سلام پڑھتے ہیں، بلکہ یہ جو محمد بن وہاب نجی 11 سے 11 میں جو پیدا ہوا ہجری میں، اور 1723 عیسوی، اس کے بعد ابھی جب بڑا 1723 اور 1745 عیسوی 1723 پھر 1745، یہ اس کا ایک پیریڈ ہے جس میں اس نے لٹیروں کو جمع کر کے جب مکہ شریف میں مدینہ شریف پہ حملہ کیا تو جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی تعظیم کرتے تھے ان کو شہید کیا اور صحابہ کی قبروں کو توڑا۔ اللہ اکبر، یہ نجدی فتنہ جب سے پیدا ہوا تو یہاں پاکستان ہندوستان میں لڑائی نہیں ہوئی، سب سے پہلے مکے میں لڑائی ہوئی، اور کن سے ہوئی؟ ان نجدیوں نے اہل سنت کو شہید کیا۔ یہ آج کیسا فساد ہے؟ مسلمان ہو کے آپس میں لڑ رہے، یہ وہی فساد ہے۔ اللہ بچائے، کیونکہ پاکستان بنایا تو اہل محبت میں ہے، پاکستان بنایا تو اہل سنت جماعت میں، یہ دیوبندی تو اس کے مخالف ہے۔ اقبال کے مضامین چھپے ہوئے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی اپنے دیوبند کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے عالم ہیں اور ممبر پہ بیٹھ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مذہب قوم تو وطن سے بنتی ہے، قوم تو جغرافیہ سے بنتی ہے، مذہب کو پیچھے چھوڑو، زمین کو پہچانو۔ ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندو سے قریب ہیں، مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے، وطن تو جغرافیہ سے ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا ہمارا خمیر کچھ اور ہے، ہمارے ہاں کسی بھی وطن کا رہنے والا جب مسلمان ہو جاتا ہے تو ہماری قوم میں آ جاتا ہے، ہماری ملت ہے، یہ حضور کی امت ہے۔ امت کیسے بنتی ہے؟ لقد جاءکم رسول، امت بنتی رسول سے ہے، امت بنتی رسول سے ہے۔ امت کسی جغرافیہ سے نہیں بنتی، ملت کسی جغرافیہ سے نہیں بنتی، رسول سے بنتی ہے۔ جس نے اس رسول کا کلمہ پڑھا وہ رسول کی امت میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، تو ان دیوبندیوں نے پاکستان کی مخالفت کی، ہندوؤں کو گاندھی کو بلا کے اللہ ممبر رسول پہ بٹھایا اور ابھی 67 سالہ جشن منایا تو اندرا گاندھی سے ستا کرایا۔ کس منہ سے اللہ اکبر یہ اپنے آپ کو دیوبندی لکھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا، اللہ اور ایمان سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جب ان کو ضرورت پڑی ہے کبھی یہود کے سامنے کبھی ہنود کے سامنے دامن پھیلانے والے، اور ہم ہمیشہ اپنے رسول کے سامنے دامن پھیلانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں اختلاف کیسے ہو گیا؟ آج کا نہیں نجدی کا زہر، اگر دیوبند والے نجدیوں سے متاثر نہ ہوتے اور اسماعیل دہلوی وہ کتاب التوحید کا ترجمہ تقویۃ الایمان کے نام سے یہاں نہ کرتا، کتاب التوحید اس نے کتاب لکھی جس میں ساری گستاخیاں ہیں۔ حیرت ہے کہ بخاری شریف کی کتاب التوحید نہیں پڑھی، کہ نجد میں جو فتنے اٹھیں گے نا وہ بخاری شریف کی کتاب التوحید میں ہے۔ باب الفتن ہے،
کتاب التوحید میں منافقوں کی نشانی ہے کہ جو عقیم زمانے میں آئیں گے سر گنجے ہوں گے، اللہ اکبر وہ حلق کرانا ضروری سمجھتے ہوں گے، اور ان کی قرآن کی تلاوت تم سے زیادہ اچھی لگے گی، نمازوں میں تم ان کو اپنے آپ سے زیادہ پاؤ گے، لیکن سرکار نے فرمایا ایمان سے ایسا نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا۔ بخاری شریف کی کتاب التوحید باب الفتن، نجد سے زلزلے اٹھیں گے، فتنہ اٹھے گا، وہ تو بھول گئے۔ ایک نجدی نے کتاب التوحید لکھی اور اس میں لکھا کہ دیکھو یہ سب شرک ہو رہا ہے۔ کیا شرک ہو رہا ہے؟ رسول کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، مزار کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ اب بتائیے مزار والا کیا دے؟ ایک اونٹ سامنے کھڑا تھا، اس محمد الوہاب نجدی نے اپنی لکڑی اٹھائی اور کہا دیکھو میں رسول اس سے کہتا ہوں، اونٹ سے کہتا ہوں، میں تجھے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، بیٹھ جا۔ کہیں بیٹھا؟ میں تجھے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، بیٹھ جا۔ نہیں بیٹھا نا، چھڑی اٹھائی اور جو اشارہ کیا تو اونٹ بیٹھ گیا۔ کہا بتاؤ رسول اچھے ہیں کہ گندا ہے؟ محمد کیا کر سکتے؟ اللہ اکبر۔ اس قدر گستاخ اس کے بھائی نے سلیمان بن عبد الوہاب نجدی نے اگلے جمعے کو مسجد میں کہا اس نے کیا خرافات بکی ہے، کیا گستاخی کہی ہے۔ میں صرف جواباً کہہ رہا ہوں کہ اسی اونٹ کے سامنے ذرا یہ کہہ کے دے اللہ کے واسطے بیٹھ جائے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں بیٹھ جا۔ بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھے گا، اور چھڑی سے اشارہ کر بیٹھ جائے گا۔ اب بتا کون زیادہ طاقت والا؟ استغفر، اگر یہی دلیل بناتے ہو۔ ایک یہ دلیل بقول شاہ صاحب کے بہت ذلیل دلیل ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ میں اس نے قدرت کو اسباب پہ جاری فرمایا ہے، وہ جب چاہے اسباب سے ماورا بھی اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، جب چاہے آپ کو پھول بنا دے، جب چاہے کھاٹے مارتے سمندر میں ساحل